اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما امر به عبد اللہ علی امیر المؤمنین مالک بن الحارث الاشتر فی عہدہ الیہ حین واللہ مصر جبایت خراجها وجہاد عدوها واستصلاح اہلها وعمارت بلادها۔ یہ وہ فرمان ہے جس کا حکم دیا ہے اللہ کے بندے علی امیر المؤمنین نے مالک ابن حارث اشتر کو جب انہیں مصر کا والی بنایا تاکہ وہ مصر کا خراج جمع کریں، مصر کے دشمنوں سے جہاد کریں اور مصر کے رہنے والے اہل مصر کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اور مصر کے شہروں کی ترقی اور آبادی کا انتظام کریں۔ چار امور جن کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا ہے، یہ وہ چار بنیادی ترین کام ہیں کہ جو ایک مسلمان حکمران کو انجام دینے ضروری ہے۔ وہ چار کون کون سے ہیں؟ توجہ فرمائیے۔ ایک، جسے ہم آج کی زبان میں ٹیکس کہتے ہیں، ٹیکس کلیکٹ کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بغیر امور مملکت کو چلانا ممکن نہیں رہے گا۔ مملکت کی آمدنی ہوگی، اس کے ذریعے سے مختلف ادارے، مختلف کام، مختلف منصوبے عوام کی فلاح و بہبود کے وہ چلائے جائیں گے۔ نمبر دو، ایک اسلامی حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو بھی سرزمین اسلامی کے دشمن ہیں ان کے ساتھ جہاد کرے، ان کے آگے سر نہ جھکائے، ان کی ناجائز اور ظالمانہ شرائط کو تسلیم نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا کر لے گا تو پھر اس کا ملک، اس کی عوام کبھی بھی فلاح و بہبود تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر جن کی شرائط مانی گئی ہیں وہ ایسے کام کریں گے کہ اس ملک کے، اس سرزمین کا جو سرمایہ ہے، جس کا پھل یہاں کے لوگوں کو کھانا چاہیے، وہ خفیہ طریقوں سے اور لوگوں تک پہنچے گا اور عوام کو پھر مختلف طریقوں سے دھوکے میں رکھا جائے گا۔ تیسرا کام جو فرمایا گیا وہ اہل مصر کی اصلاح، ان کی حالات کی اصلاح۔ توجہ فرمائیے، اصلاح دو طریقوں سے، دو جہت سے۔ ایک، دینی امور، لوگوں کو جہالت سے نکالا جائے، انہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے، ان کو بہتر انسان بنانے کے لیے، معاشرے کے مفید افراد بنانے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ ایک یہ ہے، یعنی انسان کی معنوی تربیت، ان کو اللہ کے حقیقی بندے بنانے والا ماحول فراہم کیا جائے، ایسا نظام تعلیم، ایسا نظام تربیت ان کو فراہم کیا جائے۔ اور اس کے بعد
دوسرا مادی پہلو ہے کہ ان کی مادی حالت، ان کا اقتصاد، ان کے لیے روزگار، حلال اور باعزت روزگار، اس کے مواقع فراہم کیے جائے، ان کی معیشت کی حالت کو، ان کی زندگیوں کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے۔ اور پھر چوتھا کہ اگر یہ تین ہوں گے تو چوتھا گویا کہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ظاہری تعمیر ہے شہروں کو مثلا خوبصورت بنایا جائے، اچھی عمارتیں، محفوظ عمارتیں، مضبوط عمارتیں، خوبصورت عمارتیں مثال کے طور پہ بنائی جائیں، لیکن کب کہ جب یہ پہلے تین امور ملحوظ رکھے جا چکے ہوں، یعنی پہلے اس ملک کی آمدنی کا اچھا اس کو جمع کرنے کا انتظام، ٹیکس کی کلیکشن کا انتظام کیا جائے، اور اس کے بعد پھر دشمنوں کا خطرہ روکے رکھنے کے لیے اچھی طرح سے تیاری مکمل رکھی جائے، اور پھر تیسرے نمبر پر پھر عوام کی فلاح و بہبود، اور ان تینوں کو یعنی گویا کہ کر لینے کے بعد پھر چوتھے کا مرحلہ آئے گا کہ پھر ظاہری شہروں کی خوبصورتیاں اور تعمیرات اور ان پر بھی خرچ کیا جائے۔ اگر لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ عمارتیں خوبصورت بنا دیں۔ جس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے اس کو خوبصورت عمارت سے کتنا عمراء تو خوش ہوں گے، عمراء تو سیرے کریں گے جا کر، لیکن جس کے پاس کھانے کا نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ اسی طرح اگر آپ کے ملک کا دفاع مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کی سرزمین اسلامی کا دفاع مضبوط نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے بڑی محنت کی، بڑے آپ نے علمی آرٹیکلز لکھے، بڑے آپ پڑھے لکھے ہو گئے، اور کوئی آئے اور آپ کو تھپڑ مار کے سب چھین کے لے جائے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں۔ تو ایک اسلامی حاکم کی ذمہ داری یہ چار چیزیں مولا علی علیہ السلام کے اس خط سے ہمیں پتہ چلتی۔ آگے چلتے ہیں اسی خطبے کے الفاظ کو لے کر۔ مولا فرماتے ہیں امرہ بتقوی اللہ۔ اب یہاں سے رخ بدل رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں اس سے اوپر جو جملے تھے اس میں مالک اشتر نے مصر جا کر کن چیزوں کو سنبھالنا ہے، کس طرح اصلاح کرنی ہے، کن چیزوں کی طرف، کن امور کی طرف توجہ مرکوز رکھنی ہے، وہ بتائے گئے۔ یعنی مالک کی توجہ ان امور کی طرف جو وہاں پہ جا کے انجام دینے، ان کی طرف کروائی گئی ہے۔ اور اب مولا فرما رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں خود مالک کو، یعنی اگر اے مالک تم چاہتے ہو کہ یہ جو کام میں نے تمہیں بتائے ہیں یہ وہاں پر مصر میں جا کر صحیح طرح انجام دے سکو تو پہلے تمہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک رکھنا ہے۔ اگر حاکم خود ٹھیک نہیں ہوگا تو پھر اس معاشرے کو خرابی سے، اس کی عوام کو خرابی کی زد میں آنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ فرمایا امرہ بتقوی اللہ، اللہ کا بندہ علی امر کرتا ہے اس کو، یعنی مالک اشتر کو کس بات کا امر کرتا ہے؟ اللہ کے تقوی کا۔ چابی، ہر اچھائی کی طرف جانے کی چابی اور ہر برائی سے بچنے کی چابی اللہ کا تقوی، جس کو ہم سادہ لفظوں میں ترجمہ کرتے ہیں پرہیزگاری۔ پرہیز یعنی بچنا، یعنی احتیاط کرنا۔ اگر ایک اور جہت سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو کچھ اللہ نے واجب قرار دیا ہے ان کو انجام دینا، ان کاموں کو
جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کاموں کو ترک کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دے لینا کہ ہرگز یہ کام نہیں کرنے، یہ خلاصہ ہے تقوی کا۔ یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ مالک آپ نے سب سے پہلے اپنے اندر تقوی کو تقویت کرنا ہے کسی معاملے میں، چونکہ یہ تقوی ایسی چیز ہے کہ جو ہر معاملے میں ہر جگہ پر چاہیے، چاہے بات کرنی ہو، چاہے کوئی عمل کرنا ہو، چاہے کوئی فیصلہ کرنا ہو، چاہے کسی کو قریب کرنا ہو خود سے حکمران نے، چاہے کسی کو دور کرنا ہو، چاہے حکمران ہو چاہے عام بندہ ہو، ہر جگہ پر تقوی، ہر جگہ پر تقوی۔ لہذا شروع یہاں سے کر رہے ہیں کہ علی امر کرتا ہے مالک اشتر کو اللہ کے تقوی کا۔ اس کے بعد وَإِيثَارَ طَاعَتِهِ، اور اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے کا حکم دیتا ہے علی مالک اشتر۔ ایثار یعنی کسی چیز کو، چند چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کو اختیار کر لینا، یا دوسرے لفظوں میں باقی چیزوں پر اس چیز کو ترجیح دے دینا، اسے کہتے ہیں ایثار۔ قربانی کے معنوں میں بھی ایثار کا لفظ ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انصار کے بارے میں کہ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ انصار کی تعریف کی ہے، چونکہ انہوں نے اپنا بہت کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا تھا، اپنی جائیدادوں کا حصہ۔ تو سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا ہے انصار کی تعریف کرتے ہوئے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ یؤثرون ایثار کرتے ہیں اپنے نفسوں پر، یعنی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ ایسا کرنے میں خود ان پر سختی اور تنگی آ جائے، انہیں سختی برداشت کرنی پڑے۔ آج کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو دوسروں کی اگر حالت خراب دیکھیں تو اپنے بجٹ کو کچھ تنگ کر کے، اپنے خرچے کچھ گھٹا کر بھی دوسروں کی مدد کرنا چاہیں گے۔ بہت کم، بہت کم۔ ہم اگر مدد کرتے ہیں دوسروں کی تو جو ہمارے پاس یعنی وہ پیسہ، وہ چیزیں کہ جس کے خرچ کرنے سے یعنی ہمارے اپنے حالات پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اس بات کا پتہ کب چلتا ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسا مورد آ جائے کہ شدید خراب حالت میں ہے، اس کی حالت شدید خراب ہے، لیکن میرے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں۔ ایکسٹرا پیسے نہیں، کیا مطلب؟ یعنی میری گھر میں جو رات کو دسترخوان کا جو لیول ہے وہ میں کم نہیں کر سکتا، میرے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا جو لیول ہے وہ میں کم نہیں کر سکتا، اپنا جو میں گھومنے پھرنے سیر و سیاحت پر یا غیر ضروری شاپنگز پر جو میں مال خرچ کرتا ہوں وہ میں کم نہیں کر سکتا، اور کہتا ہوں کہ میرے پاس تو نہیں ہے کہ میں دے سکوں۔ جو ایسا کر سکے اسے کہتے ہیں ایثار، اپنے آپ کو کچھ تنگی کا شکار کر کے دوسرے کی خراب حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو یہ ایثار کا معنی ہے۔ اب مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کو ایثار کرے گا، کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز پر اللہ کی اطاعت کو ترجیح دے گا مالک۔ کبھی بھی دوران حکومت کوئی فیصلہ، کوئی بھی جگہ آ جائے مشکل سے مشکل، جس میں اللہ کی اطاعت کرنا مشکل نظر آ رہا ہو، فیصلہ مشکل ہو، لیکن لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے اللہ کی نافرمانی کا سہارا لینا پڑتا ہو، تو علی، اللہ کا بندہ علی مالک اشتر کو امر کر رہا ہے کہ تو نے پرہیزگاری کا لحاظ رکھنا ہے اور
اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینی ہے تمام چیزوں پر، وَإِيثَارِ طَاعَتِهِ، اور اللہ کی اطاعت کو ترجیح دینے کا، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ، اور مالک اشتر کو اللہ کا عبد علی امر کر رہا ہے، امر فرما رہا ہے، کس بات کا؟ کہ اللہ نے اپنی کتاب یعنی قرآن میں جو امر کیا ہے اس کی اتباع کرنی ہے، اس کو فالو کرنا ہے۔ علی صرف مالک اشتر کو نہیں کہہ رہے، علی مجھے اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں۔ ہر اس شخص کو جو کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ مولا علی پیارے ہیں، مجھے علی کا خدمت گزار بننا چاہتا ہوں، میں علی کا غلام بننا چاہتا ہوں، تو دیکھیے علی کیا گائیڈ کر رہے ہیں، سنی سنائی نہیں، خود مولا کے کلام سے، خود مولا کے کلام سے دیکھیں کہ مولا اگر کوئی ان سے پوچھے آپ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں تو مولا اسے کیا نصیحت کر رہے ہیں، وَاتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ، اور جو اللہ نے اپنی کتاب میں امر کیا ہے اس کی اتباع کا علی مالک اشتر کو حکم دے رہا ہے۔ یعنی مالک نے علی کی اطاعت کرنی ہے، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت کرنی، کیونکہ اصل اللہ کی اطاعت، اور کس چیز کا حکم دیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں؟ من فرائضہ و سننہ، جس میں فرائض بھی ہیں اور سنن بھی ہیں، یعنی واجبات بھی ہیں اور مستحبات بھی ہیں، جس کا جو مقام ہے حکم کا اس کو فالو کرنا ہے، اتباع کرنا ہے مالک اشتر۔ کون سے فرائض اور کون سی سنتیں؟ توجہ فرمائیے، مولا فرما رہے التی لا يسعد احد الا باتباعها، خوب توجہ فرمائیے، مولا فرما رہے کہ میں مالک کو جن فرائض اور سنن جن کا ذکر اللہ کی کتاب میں آیا ہے اور میں اسے امر کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں امر کیا ہے آپ نے اسے فالو کرنا ہے، ان فرائض اور سنن کی صفت بتا رہے ہیں مولا، ان کا مقام کیا ہے، ان کی صفت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اللہ کے احکام کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ فرائض اور سنن وہ چیزیں ہیں کہ کوئی شخص سعادت مند نہیں ہو سکتا، کوئی شخص سعید، سعادت مند، خوش نصیب، کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی بھی، لا يسعد احد، کوئی فرد واحد ایسا نہیں ہے کہ جو سعادت مندی کو پا سکتا ہے الا باتباعها، مگر یہ کہ ان فرائض اور سنن کو فالو کر کے، ان کا اللہ کے حکموں کا اتباع کر کے، صرف اور صرف یہ راستہ ہے سعادت مندی کا۔ یعنی مالک سے کہہ رہے ہیں کہ مالک آپ نے جو اللہ کی کتاب میں فرائض و سنن ہیں آپ نے اسے فالو کرنا ہے، اور یاد رکھیے کہ کوئی انسان بھی اللہ کے ان احکام کو فالو کیے بغیر سعادت مند نہیں ہو سکتا۔ کیا مطلب؟ یعنی مالک اشتر اگر کہتے رہے مجھے مولا سب سے پیارے ہیں، یا آج کل کی زبان میں مولا کے نعرے مارتے رہیں، مولا ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے مالک کوئی فرد واحد بھی سعادت مند نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے احکام کو فالو کرنے کے راستے سے۔ سعادت مند کون ہے؟ جو اسے فالو کرے، اللہ کے احکام کو۔ وَلَا يَشْقَى، اور کوئی بھی بدبخت نہیں بنتا، شقی نہیں بنتا، الا مع جحودها و اضاعتها، مگر وہ شخص کہ جو
اللہ کے احکام کا یا تو انکار کر دے یا انہیں ضائع کر دے۔ ایک دفعہ کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں مانتا اللہ کے اس حکم کو، یہ ہے جحود، الا مع جحودہا، انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا، کہتے یہ بدبخت ہو گیا جس نے انکار کر دیا، مولا فرما رہے۔ اور دوسرا کون ہے؟ شقی، وَإِذَاعَتِهَا، اور انہیں ضائع کر دے۔ اضاعہ ضائع کر دینا یعنی عمل نہ کرنا۔ بس دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو سیدھا سیدھا انکار ہی کر دیتے میں نہیں مانتا، دوسرا کہتا ہے مانتا ہوں لیکن کرتا نہیں ہے۔ مثال دوں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ ہے کہتا ہے میں مثلا شیطان کہتا ہے اے اللہ میں تجھے رب مانتا ہوں لیکن تیری یہ بات نہیں مانوں گا، ابلیس بن گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس دو چیزوں کے نہ ماننے کے، اللہ کو مان رہا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے اپنا، جب مہلت مانگی تو کہا قرآن کے لفظوں میں قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، شیطان کہنے لگا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک جب تو انہیں دوبارہ اٹھائے گا، مجھے مہلت دے۔ رب مانتا ہے اللہ کو، بات نہیں مانی، بات نہیں مانی، اطاعت نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو رجیم ہے، مردود ہے، تو اس بارگاہ کے قابل نہیں ہے، نکل جا۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی بات ماننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ دوسری مثال، ایک شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ مولا علی کو مانتا ہوں، میں مولا علی کے مقابلے میں کسی کو نہیں مانتا، میں سب سے زیادہ مولا علی کو مانتا ہوں۔ اب اگر یہ مولا نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی مانے، جو حکم دیے ہیں وہ بھی مانے تو ٹھیک ہے، اور اگر کہ مولا کو مانتا ہوں اور مولا کی باتیں سننے کا بھی دل نہ کرے، کون سی باتیں سننے کا؟ جس میں مولا اس سے کچھ کہہ رہے ہوں کہ تو نے بھی کچھ کرنا ہے، اس کا دل ہی نہ کرے، اس کی شباہت ابلیس کے ساتھ، جو کہتا ہے مولا آپ کو مانتا ہوں لیکن بات نہیں ماننی، آپ کی بات میں نے اپنی مرضی کرنی۔ اور یہ دو لفظوں کو یاد رکھیں، مولا نے فرمایا کہ کوئی سعادت مند نہیں ہو سکتا مگر اللہ کے فرائض و سنن کی اتباع سے، اور کوئی شقی نہیں ہوتا مگر ان کے انکار اور ان کو ضائع کر دینے سے۔ انکار، جحود یعنی کہنا میں نہیں کرتا، میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور اضاعتہا ضائع کر دینا یعنی یہ نہیں کہتا میں مانتا نہیں ہوں لیکن عمل نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا میں نماز کو نہیں مانتا لیکن پڑھتا نہیں۔ اور آگے آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے کیا کیا احکامات، فرائض و سنن قرآن کریم میں بیان کیے، اور ہماری زندگی میں کتنا ان کا وجود ہے، جتنا وجود ہے اتنا ہم نے مولا علی کی بات مانی ہے، اور مولا علی نے ہم کو حکم کیا دیا کہ تم نے اللہ کی بات ماننی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا جملہ وَأَن يَنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَدِهِ وَلِسَانِهِ، اور یہ امر کرتا ہے اللہ کا عبد علی مالک اشتر کو کہ مالک کیا کرے گا؟ اللہ کی نصرت کرے گا، اللہ کی مدد کرے گا۔ کون؟ اللہ سبحانہ، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کی مدد، اللہ کو مدد کی ضرورت ہے، تو یہ جو لفظ ہے نا سبحانہ، اسی میں جواب چھپا ہوا، کیونکہ کسی کی مدد کا محتاج ہونا یہ نقص ہے۔ کسی کی ضرورت جس کو نہ ہو وہ بے نیاز، وہ غنی ہے۔
اگر کسی کام میں کسی چیز کی مجھے محتاجی بنتی ہے، یہ نقص ہے، تو مولا نے جیسے یہ بات کی وَأَيَّنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، اور یہ کہ مالک اشتر مدد کرے گا اللہ کی، فوراً فرما دیا سبحانہ، جو ہر عیب سے پاک ہے۔ بس بندہ سوچے گا کہ اس مدد سے پھر کچھ اور مراد ہے، یہ وہ مدد نہیں ہے کہ جو ایک طاقتور ایک کمزور کی کرتا ہے، ایک بے نیاز ایک محتاج کی مدد کرتا ہے، معاذ اللہ العیاذ باللہ، یہ وہ مدد نہیں ہے۔ سبحانہ کا لفظ یعنی ہر عیب سے پاک۔ تو پھر بندہ اپنے ذہن میں پوچھتا ہے کہ جب وہ ہر عیب سے پاک ہے تو اسے تو ضرورت ہی نہیں ہے مدد کی، پھر یہ جو کہہ رہا ہے کہ مدد، تو کیا مراد ہے؟ یہ وہی مدد ہے، یہ وہی الفاظ ہیں کہ جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے خطاب کر کے فرمائے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ہے، اس کی ابتدا میں یہ آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد و نصرت کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا میدان میں، تمہارے قدم پھر اکھڑیں گے نہیں جس میدان میں تم جم جاؤ گے۔ یعنی تم خدا کے لیے نکلو، جو تمہارے بس میں تم کرو، پھر اللہ کی تائید، اللہ کی غیبی مدد، اللہ کی طرف سے تمہارے دلوں کی تقویت، غیبی ذرائع سے مدد یہ آ جائے گی۔ لیکن تم نے اللہ کی مدد کرنی ہے، کیا مطلب؟ کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اللہ کے دین کی مدد اور سربلندی کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر مولا علی علیہ السلام مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں کہ علی حکم دے رہا ہے مالک کو کہ مالک نے وہاں اللہ کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کی مدد کیا کرنی ہے؟ یعنی اللہ جو کام ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، امن و امان دیکھنا چاہتا ہے، دین کی سربلندی دیکھنا چاہتا ہے، ترقی، عوام کی فلاح و اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود، عدل و انصاف ملتا ہو سب کو، یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ سب مالک کرے گا، یہ اللہ کی نصرت۔ پھر عرض کر کہ کوئی شائبہ نہ ہو کہ کیونکہ یہ میں اس لیے میرا ذہن بار بار چلا جاتا ہے کیونکہ ہمارے ان ایام میں کچھ لوگوں نے بےہودگی کی اور بے حیائی کی انتہا کر دی، یعنی شرم و حیا کی حدود کراس کر گئے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی جاہل اور احمق اگر کہے کہ مولا مالک اشتر کو حکم دے رہے ہیں کہ تو نے اللہ کی مدد کرنی ہے، تو مولا کا تو مالک اشتر بھی اللہ کی مدد کرتا ہے، اللہ کو بھی ان کی مدد کی ضرورت ہے، تو یہ مشرک اور کافر ہے۔ جو خدا کو محتاج سمجھے وہ دین سے خارج ہے، اللہ الصمد کا منکر ہے۔ لہذا میں آپ سے عرض کروں، اس معاملے میں بہت ہوشیار اور بیدار رہے کہ جب بھی کوئی خطیب کسی بھی روپ میں ہو، امامے میں ہو، امامہ پہن کے آ جائے، کیا مشکل ہے؟ امامے کے بغیر آ جائے، داڑھی رکھ کے آ جائے، داڑھی شیو کرا کے آ جائے، شلوار قمیض میں آ جائے یا پینٹ شرٹ میں آ جائے، کسی حالت میں آ جائے، دھوکہ نہیں کھائے۔ وہ شخص کہ جس کی باتوں سے آپ کو یہ خوشبو آئے کہ یہ تو اللہ سے ملا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات میں صفات میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس کا کفو نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی باتوں سے آپ کو یہ لگے کہ
کہ یہ فضائل کے نام پر اللہ کی برابری کروا رہا ہے، یا اس سے بڑا کوئی احمق اور بے شرم ہو کہ جو اللہ سے بھی اوپر لے جا رہا ہو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کلپ مل جائیں گے ان کفار اور مشرکین کے، کہ جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا مکتب تشیع جو مکتب توحید ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ لبادے اوڑھ کر اور اپنے آپ کو مولا علی کا بڑا فضائل بیان کرنے والا شو کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھیس بدل کر آتے ہیں، بہروپیے بن کر آتے ہیں تاکہ دھوکہ دے سکے۔ تو لہذا میں آپ کو علامت بتا رہا ہوں کہ جس کی باتوں سے یہ بو آئے آپ کو، اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں۔ پھر وہ لاکھ دفعہ آپ سے کہے کہ اب جو حلالی خون ہوگا وہ نعرہ مارے گا، آپ اس سے کہیں پہلے بات سیدھی کر، پھر میں بتاتا ہوں مجھے تیرے خون میں شک ہے۔ جب تک شعور اور آگہی سے سننے والے پیدا نہیں ہوں گے، یہ جو بازار گرم ہو گیا ہے طوفان بدتمیزی اور بے حیائی کا، یہ نہیں رکے گا، اور یہ اللہ کا عذاب ہے جب لوگ اپنے دین کے بارے میں سنجیدہ نہ رہیں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ شخص کہ جس کو اپنے بچے کی تعلیم میں ایک سبجیکٹ کے لیے جو محنت کرے، ڈھونڈے کون اچھا ٹیچر ہے جس کے حوالے اپنے بچے کو کروں تاکہ مثلا میٹرک کے ایگزام میں یا او لیولز کے ایگزام میں یا اے لیولز کے ایگزام میں میرے بچے کے گریڈ اچھے آئیں، اس کے لیے تو بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن جب دین سیکھنے کا معاملہ آتا ہے اس کوئی سنجیدہ نہیں ہوتا۔ اس کی سزا بنتی ہے کہ یہ اللہ اس کو بہروپیوں کے سپرد کرے اور جاہلوں کے سپرد کرے جو خود بھی گمراہ ہے اور اس کا بھی بیڑا غرق کرے، اس کی سزا ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم وہاں یہ بھی لفظ ایثار والا ہے، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ کیا مطلب؟ جب دنیا کی زندگی کا معاملہ آئے تو تم بڑے باریک بین، بڑا مائکروسکوپک تم چیزوں کو دیکھتے ہو، بڑی گہرائیوں میں اترتے ہو، لیکن جب دین کا معاملہ آئے اولئک کالانعام تو چارپایوں کی طرح، بھیڑ بکری اور گائے بھینس کی طرح رویہ ہو جاتا ہے، جیسے سمجھ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں کیا پتہ جی؟ کیوں نہیں پتہ؟ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اللہ تعالیٰ کہے مجھے بھی کوئی نہیں پتہ۔ جس طرح تمہیں دنیا میں دین کا کوئی نہیں پتہ ہوتا تھا، یہاں مجھے بھی کوئی نہیں پتہ۔ مولا علی سے سامنا ہو، امام حسن و امام حسین سے سامنا ہو، رسول اللہ سے سامنا ہو، وہ کہیں ہم نے تو سب کچھ اس دین کو صحیح حالت میں باقی رکھنے کے لیے قربان کیا، اور تم کہتے تھے ہمیں کیا پتہ؟ تم دنیا کے بارے میں کتنے سنجیدہ تھے اور دین کے بارے میں کتنے غیر سنجیدہ تھے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی جاہل جو عادی ہوتے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ہدایت لینے کے لیے نہیں، ہیرا پھیری کرنے کے لیے، نکتے بنانے کے لیے، تو کوئی اگر آپ سے کہے کہ میں آج ثابت کرتا ہوں نہج البلاغہ سے کہ علی تو علی، مالک اشتر بھی مولا کی مدد اللہ کی مدد کرتے ہیں، تو اس کا گریبان پکڑ کر اس کو زمین پہ پٹکنا لازمی ہے۔ چونکہ جو کھڑا ہو کے نعرہ مارتا ہے وہ تائید کر رہا ہے میں مشرک ہوں، میں دین سے خارج ہوں، میں اللہ کو محتاج سمجھتا ہوں، میں اللہ کو الصمد نہیں سمجھتا، دین سے خارج ہے۔ سیدھا سیدھا اللہ کے معاملے میں تو دین سے بندہ خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی خرابی کر لے۔ وَأَن يَنصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ، اور یہ کہ مالک اشتر نصرت کرے گا اللہ کی،
جو ہر عیب سے پاک ہے، جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کے دین کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے مالک کوشش کرے گا۔ کس کس چیز سے اللہ کی نصرت کرے گا؟ بِقَلْبِهِ، اپنے قلب سے، اپنے دل سے، وَيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے، وَلِسَانِهِ، اور اپنی زبان سے، اور اپنی زبان سے مدد کرے گا۔ کیا مطلب؟ یہ تین چیزیں، یعنی ایسا نہیں کہ دل میں کچھ اور ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، اوپر سے زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہو، بڑا نیک بن رہا ہو مالک، نہ، دل سے، اپنے دل کے اندر سے اللہ کے دین کی نصرت کرنا۔ اللہ کی نصرت یعنی اللہ کے دین کی نصرت و مدد۔ کیا مطلب؟ یعنی دل میں بھی برائی سے نفرت ہو اور اچھائی سے محبت ہو۔ روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ رکھتا ہو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اگر نہ قدرت رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، کہے یہ برا ہو رہا ہے، اور اگر یہ بھی نہیں کرتا تو اس میں ایمان ہی نہیں ہے، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ آج کل تو برائیاں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں مومن، اور جو کوئی آ کے بیچارہ ڈسٹرب کرے اور کہے کہ یار یہ بے حیائی نہ کرو، وہ اچھا نہیں لگتا، یہ ایمان کے نچلے درجے سے بھی فارغ ہے۔ چاہے بیلنس پالیسی اختیار کی ہو کہ سال بھر اللہ کی نافرمانی کرنی اور اینڈ میں ایک عمرہ کر لینا، بیلنس کر لینا، وہاں جا کے معاف ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ آ کے شروع کر دینا۔ چاہے کوئی اس فراڈ کے تحت زندگی گزار رہے ہوں، اللہ کو دھوکہ دینے اور مکر کرنے کے چکر میں ہوں۔ دل سے اللہ کے دین کی مدد یعنی دل سے محبت ہو ان کاموں سے جو خدا چاہتا ہے، اور دل سے نفرت ہو ان کاموں سے جنہیں اللہ نے برا کہا ہے، یعنی معروف سے محبت، منکر سے نفرت۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ کون سی محفل ایسی ہے خدا نخواستہ میری زندگی میں کہ جہاں برائی ہوتی ہے لیکن مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، بری نہیں لگتی، تو پھر خبردار ہو جائیں کہ برائی کو دل سے برا سمجھنا یہ نچلا درجہ ہے ایمان کا، اس سے نچلا درجہ ہے ہی کوئی نہیں کہ جب برائی پسند آئے بندہ انجوائے کرے۔ جن کو برائیاں پسند آتی ہیں ان کو برائیوں سے روکنے والوں سے نیچرلی نفرت ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، نیچرلی نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی نصرت کرے گا وہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے، اپنے قلب سے وَيَدِهِ، اور اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی طاقت سے، وَلِسَانِهِ، یعنی جو مالک بولے گا خدا کے لیے، جو کرے گا خدا کے لیے، جو سوچے گا دل میں رکھے گا خدا کے لیے۔ یہ مولا علی اپنے اس گورنر کو، مالک اشتر کو ہدایات دے رہے ہیں۔ خدا نے توفیق دی تو انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔